سود ان چیزوں میں ہوتا ہے جو اپنے وجود کو فنا کر دیتی ہے. یعنی میں نے آپ سے روپیہ لیا, 1 کروڑ روپیہ لیا قرض کے طور پر, تو میں اس کو کیا کروں گا, خرچ کر دوں گا نا, لہٰذا وہ اپنا وجود کھو بیٹھے گا. میں نے اس کو خرچ کر دیا, اب جب میں اس کو واپس کروں گا تو مجھے دوبارہ اسے پیدا کرنا پڑے گا, کماؤں گا, کہیں سے لاؤں گا, تبھی آپ کو واپس کروں گا. اس کے اوپر نفع لینے کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. یعنی جب انسان, کوئی آدمی آپ سے اپنی کسی ضرورت کے لیے قرض لیتا ہے, وہ ضرورت مند ہوگا تو آئے گا آپ کے پاس, تو صرفی قرض جس کو کہتے ہیں, یعنی کسی نے اپنی ضرورت کے لیے قرض لیا, اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نفع نہ لیں, یہ ممنوع ہے, اسی کو سود کہا جاتا ہے. یہ کن چیزوں پر ہے؟ میں نے عرض کیا کہ وہ چیزیں جو کنزیوم ہو جاتی ہیں, صرف ہو جاتی ہیں. میں نے آپ سے آٹا لیا اور کہا کہ میں آپ کو واپس کر دوں گا. میں نے آپ سے کھجوریں لیں, اس وقت میں کھانا چاہتا ہوں, وہ کھائی گئیں, ختم ہو گئی. یوزیبل چیزوں پر سود نہیں ہوتا. یعنی میں نے آپ سے یہ میز ادھار لی ہے تو اس کا کرایہ لینے کا مجھ کو حق ہے, یہ یوزیبل چیز ہے, قابل استعمال چیز ہے. تو اس وجہ سے جب بینک آپ کو مکان کے لیے پیسے دیتا ہے تو اصل میں وہ اپنے پیسے کو مکان میں تبدیل کر دیتا ہے. یعنی اب وہ مکان کے کاغذات بینک کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ ملکیت آپ کی کے اوپر اس وقت تک کنٹرول رکھتا ہے جب تک آپ اقساط دے کے قیمت پوری نہیں کر لیں گے. تو اس میں کیا ہوا ہے, روپیہ ایک چیز میں بدل گیا ہے جو استعمال کی چیز ہے. آپ اگلے دن مکان میں شفٹ ہوں گے اور مکان کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے. کار میں بدل گیا ہے تو یہ بھی قابل استعمال چیز ہے. آپ کی فیکٹری کی مشینری میں بدل گیا ہے, یہ بھی قابل استعمال چیز ہے. تو قابل استعمال یوزیبل چیزوں میں سود نہیں ہوتا. اس وجہ سے اطمینان سے مکان لیں, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے.